الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبره وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بلند آواز نال پڑھیے صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلا آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام بارگاہی سید الانبیاء محبوب کبریاء شافی روز جزا نبی اکرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات وجہ کائنات جناب احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم بعد عزیز القدر علماء کرام ناطقان نشیری لسان بانیان محفل نقیب محفل معززین علاقہ مہمانان گرامی ذی احتشام حاضرین و سامعین کرام اجداء پاکیزہ اجتماع بسلسلہ محفل ذکر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دیس علاقہ منچنا باد روڈ کرما والا پیٹرول پمپ بہاول نگر دے اندر انعقاد پذیر ہے میں انتہائی شکر گزاراں اجدی اس محفل مبارکہ دے تمام بانیان دا حافظ محمد حنیف کرما والا اور ان دیگر تمام معاونین جنہاں اس محفل مبارکہ دا اہتمام فرما کے منوں اور آپ احبابنوں نبی کریم علیہ السلام دے ذکر خیر دا موقع میسر فرمایا دعا ہے کہ رب تعالیٰ نبی کریم علیہ السلام دی شب معراج اور شب میلاد دا صدقہ انہاں راتاں دا جڑی نبی پاک نے گارے سہور تے گارے حیرہ دے اندر گزاریاں اللہ میری اور آپ احباب دی آج دی رات قبول فرما کے ساڑھے سارے واسطے ذریعے نجات بنائے
نقیب ملت اسلامیہ برادر مکرم و محترم عزیزم جناب محمد عابد حسین صاحب قادری جنہوں نے سر شام تو ہم تک احباب نو اپنی نقابت دل پذیر المحظوظ فرمایا، سنخان رسول برادر مکرم عزیزم جناب محمد شہزاد عالم صاحب، المصطفیٰ ساؤنڈ سسٹم دی تمام انتظامیہ جنہ دی وساطت اور معرفت نلما پہباب دی خدمت حاضر ہوں۔ دعا ہے کہ رب تعالیٰ نبی پاک دے نطق دا صدقہ تمام دے نطق اچ مزید برکات نصیب فرمائے۔ یقیناً سر شام تو ہن تک تسی تشریف فرماؤ، جتنی دیر تو انہوں محفل اچ بیٹھے ہیں گزری اس تو زیادہ دیر میں سفر اچ گزر گئی ہے، بڑا طویل سفر ہے۔ اور میں گھڑی وچ بھی ہوتا دوستان کہہ رہا سا کہ بہاول نگر جدو بھی آئے ہیں قدرتی معاملہ کوئی عجیب معاملہ کے لیٹ ہو جانے ہیں، کیونکہ عجیب بڑا سفر ہے۔ موٹرویز دا سفر ہوگی تو آسان ہوتا ہے، تو جی ٹی روڈ دا سفر بڑا عجیب سارا ہوتا ہے۔ اکثر اوقات کسی نہ کسی وجہ تو ٹریفک جام ہو جاتی ہے جس وجہ تو میں لیٹ ہو جانا، مگر الحمدللہ رسول کریم دا احسان کہ پھر بھی پہنچ گئے۔ اس طرح بھائی عابد صاحب فرما رہے سن کہ سارا دن بڑی شدید قسم دی مصروفیت ہوتی ہے میری، رات ساری سفر چ گزر جاندی، صبح اے بھائی شہزاد صاحب بھی دیکھ کے آئے نے، دیگر تمام احباب بھی جڑے سیال کوٹ جاندے نے، میرے کو انہوں نے خبر ہے سارا دن پورے پاکستان چو مہمان آئے ہوں نے، انہوں نے نال بھی ٹائم گزارنا، پھر شام نو سفر تے نکلنا، تو تقریباً 4-5 گھنٹے ملنو بہت مشکل مل دینے کہ میں آرام کر سکا، مگر پھر بھی الحمدللہ علی ذالک یہ جڑی توڑی سبحان اللہ ہوتی ہے نا رات نو، یہ میں نو روزانہ تازہ دم کر دیں دی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ توڑیاں محبتہ نو انجی سلامت رکھے، نبی پاک دے جوڑے دی خیرات، اللہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر قدم تے نیکیاں دے ذخیرے عطا فرمائے۔ وقت زیادہ گزر گیا، میں بات بھی تمہید شروع کر رہے ہیں۔ منتظمین محفل نے میرے ذمہ عنوان لگایا معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو اسے ہی ذمہ دے اندر میں قرآن مجید فرقان حمیدی سورۃ النجم دی آیات بینات تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا۔ معراج لفظ عروج تو مشتق ہے، عروج دمانے بلندی، شب معراج اللہ نے اپنے محبوب نو او بلندی عطا فرمائی جڑی رب نے کسی نبی نو بھی عطا نہیں فرمائی۔ یاد رکھیے گا نبی کریم علیہ السلام دی ذات پاک دیاں 3 جہتانے، ایک بشریت مصطفیٰ، ایک نورانیت مصطفیٰ اور ایک حقیقت مصطفیٰ۔ بشریت مصطفیٰ اوہ جنہوں ابو جہل نے بھی ویکھیا، نورانیت مصطفیٰ اوہ جنہوں ابو بکر صدیق نے دیکھیا، اور حقیقت مصطفیٰ اوہ جدے بارے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی یا ابو بکر، فرمایا کہ اے ابو بکر میری حقیقت نو میرے رب دے سوا کوئی جان نہیں سکتا۔ شب معراج اللہ نے اپنے محبوب دی ہر صفت نو معراج کرائی، مسجد حرام تو لے کے مسجد اقصی تک یہ بشریت مصطفیٰ دی معراج ہے، مسجد اقصی تو لے کے سدرۃ المنتہا تک یہ نورانیت مصطفیٰ دی معراج ہے، اور سدرۃ المنتہا تو لے کے عرش دے پرے تک اے حقیقت مصطفیٰ دی معراج ہے۔ 1 لکھ نبی ادار کا مبیش انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لکے آئے، ہر نبی نو اللہ نے معراج کرائی، مگر دیگر انبیاء دی تے حضور دی معراج جو اتنا ہی فرق ہے جتنا دیگر انبیاء دی تے حضور دی ذات دی انہ دی صفات تے انہ دی عظمت جو فرق ہے۔ 15 صدیاں گزر گئیں، عقل انسانی سوچ کے حیران ہے کہ کملی والے معراج کیویں کرنا گئے، آسمان چتے دروازہ ہی نہیں، تو حضور کیویں گزر گئے۔ علامہ اقبال نے فرمایا سی آقا تیری معراج کو کیا سمجھے فلسفی، تو حد لا مکان سے بھی آگے گزر گیا۔ اور اقبال نے فرمایا سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے کہ عالم انسان کی زد میں ہے گردوں،
گرامی قدر حضرات، حضرت شیخ نجم الدین کبریٰ رحمت اللہ علیہ، حضرت امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ دے مرشد کامل، آپ دی بارگاہ چند افراد آئے تے کہنے لگے اسی نبی پاک نے معراج دا مسئلہ سمجھنایا، منکرین معراج سن کہ بغیر دروازے تے نبی کریم علیہ السلام آسمان چو گزر کیویں گئے۔ آپ نے فرمایا جی الفاظ اللہ سمجھاواں تے سمجھ نہیں آوے گی، میں تو انہوں کر کے دکھا دینا۔ فرمایا میں نے مسجد دے کمرے چو ذرا بند کر کے تالا لگا دیو، لوگاں نے مسجد دے کمرے چو بند کر کے تالا لگا دیتا۔ حضرت شیخ نجم الدین کبریٰ رحمت اللہ علیہ مسجد دی دیوار دے وچوں باہر نکل آئے، کدے اندر جاندے نے کدے باہر آندے نے، کدے اندر جاندے نے کدے باہر آندے نے، تے نالے فرما دے نے اے موسیٰ دی گل نہیں حضور دی گل ہے، اے دور دی گل نہیں بڑی دور دی گل ہے، تو اے بڑی دور دی گل ہے، اے عقل انسانی دی سمجھ چاون والی بات نہیں ہے۔ میں پڑھا قرآن بھائی شب معراج دے آج دے موضوع دے مطابق، یہ تساں انج دی سبحان اللہ فرمانی سی تے میں نو دس دیں دے میں فون تے تقریر سنا دیں دا، میں جو ایڈا لمبا سفر کر کے توڑی سبحان اللہ سنن آیا بھائی، یقیناً میں بڑی دیر دے بعد آیا تے جنہی سبحان اللہ کٹھی کی تھی وہ ساری منو دے دو میں نال لے جاواں، نہیں بولے تسی سبحان اللہ، اے جن دی تسی سبحان اللہ فرما رہے ہو نا، انج دی منو تقریر بھی آن دی، میں اردو چ لیکچر بھی دے لینا، وہ بڑا سوکھا جا کام ہوندہ ہے، نہ ہنگ لگے تے نہ پھٹ کری تے رنگ بھی چوکھا، تے یہ تساں واقعی تقریر سننی ہے نا، پھر اپنا تے نال دے دا ہاتھ چوکے بولو سبحان اللہ۔ ہاں ہوئی نا گل بھائی، ہن تھوڑا سے زور کو دے ہور لگاؤ تے گل وال بن جاوے، سٹیج والے اندر دھیان رکھیا جے میرا انہاں بال دھیان نہیں ہے تے ادھر رون تو بھی مار جاندے نے اکثر، تے تسی بس انہاں میں کہاں گا کہ ویکھ لو حضور نے تانوں سارے تو اونچا کر کے بٹھایا ہے، تے تہاڈا حق تھوڑا زیادہ باندا سارے نال اونچا بولو، نالے اس ویلے تسی میرے گوانڈی ہو تے ہمسائے ہو تے گوانڈی دا تے ہمسائے دا حق بڑا ہوندا ہے، مینوں پتہ لگے میں اپنے اچ بیٹھا اپنا تے نال دے دا ہاتھ چوک کے بولو سبحان اللہ۔ یا اللہ جڑا اس تو اونچا بولے اس سال اپنی امی نال حج کر کے آوے، ہن جڑا اس تو اونچا بولے رمضان شریف وچ اپنے ابو نال عمرہ کر کے آوے، ہن جڑا اس تو اونچا بولے اج رات سویں تے خواب وچ کملی والا آپ آوے، تے تیرا کی جاندا جڑا اس تو اونچا بولے نو اج جاگ دے محفل وچ حضور دا دیدار نصیب فرما۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ہن کام ایتھے رکھیا جی بھائی۔ ایک دن اللہ دے نبی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے عرض کی تھی مینوں بھی معراج کراؤ، اللہ نے فرما پتھر دے اوپر کھڑے ہو جاؤ، تے اللہ نے پتھر نو حکم دیتا کہ اپنی پرواز کر، پتھر زمین تو آسمان بل ٹریا۔ ہن سنیے قرآن، اللہ نے رجا فرما وَكَذَلِكَ نُرِي إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين۔ اللہ دے نبی ابراہیم علیہ السلام آسمان والے جا رہے، تھوڑا جا بلندی دے گئے، نبی نے زمین والے ویکھے آئے، ایک بندہ گناہ پیا کر دائے، اللہ دے نبی تو ویکھے برداشت نہ ہوئے آئے، عرض کی تھی اللہ انہوں مار دے، او مر گیا، تھوڑا جا اللہ دے نبی مزید بلندی ہوئے، ایک بندے نو ہور نو گناہ کر دیا ویکھے آئے، عرض کی تھی اللہ انہوں بھی مار دیو بھی مر گیا، تھوڑا جا بلندی ہوئے، ہور بندے نو گناہ کر دیا ویکھے آئے، عرض کی تھی اللہ انہوں بھی مار دے، او بھی مر گیا، تھوڑا جا بلندی ہوئے، ہور بندہ گناہ کر دا ویکھے آئے، عرض کی تھی اللہ انہوں بھی مار دے۔ اللہ فرمائی ابراہیم زمین سے چلا جا، تو آج پیا ویکھنا میں روز ویکھنا ماں، عرض کی تھی اللہ بندے گناہ کر دینے میں تو برداشت نہیں ہو رہے آئے، اللہ فرمائی ابراہیم زمین سے چلا جاؤ، معراج کرنا ہے، گناہگار مروائی جا رہے ہیں، ایک میرا کملی والا معراج کرنا ہے، تو گناہگار مروائی جا رہے ہیں، انہیں بچائی جانے نے بچائی۔ لذت کوئی مزہ نہیں، لذت نہیں کوئی، خزانے چورا شریف جنہوں سمجھ آئیے بولے سبحان اللہ۔
تو گناہگار مروائی جا رہے ہیں انہیں بچائی جانے ہیں گرامی قدر حضرات میں تینوں انج بھی پڑھیا کرنا ہوں کہ اج ماہی ساڈا عرشاں تے معراج مناون چلے آئے ہن میرے نال رل کے پڑھیا جے اج ماہی ساڈا عرشاں تے معراج مناون چلے آئے اس سوتی ہوئی امت دی قسمت نو جگاون چلے آئے اللہ نو اپنی امت دے دکھ درد سناون چلے آئے نال دید دے پیاسے عرشیاں نو دیدار کرامن چلے آئے اور جن لوگ کی آنکھ دے خاکی سن جن اپنے ورگا جان دے سن جن لوگ کی آنکھ دے خاکی سن نالے اپنے ورگا جان دے سن او خاکی ویکھو عرشیاں نو اج سبق پڑھاون چلے آئے اج ماہی ساڈا عرشاں تے معراج مناون تھوڑا جا ہولا بولو بار آواز نہیں جانی چاہی دی میں نو 21واں سال خطابت تے ہند سندھ دنیا میں پھر کے ویکھ لی میں نو پتہ ہے کہ بیلی گھروں صلاح کر کے ہوندے نے کیا جاسی صاحب ٹیل لالن میں نہیں بولنا جڑے بغیر صلاح دیا او بولو سبحان اللہ معراج کیوں کرائی ایک علیحدہ عنوان ہے کہ کیوں کرائی انجھے ایویں نہ اچانک ایک دن امت دے گناہوں وال جھاتی پہ گئی حضور دی تے خیال چلا گیا دوزخ تے ذہن چ خیال ابھریا کہ گناہوں دیاں انیاں پنڈا اٹھا کے میرے غلام پل سے رات تو گزر دیاں کدھر دوزخ ہی چنا ڈگ جاون وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا کون ہے دیوالی نے جدو غم لگیا نا تے میری سرکار کمبل مبارک اوڑیا تے لیٹ گئے دل وچ پریشانی تے ذہن وچ غم ہووے تکلیف ہووے تے نیند تے نہیں آندی کیونکہ نیند تے سکون دا نام کوئی یار پریشان ہووے تے یار کہندا چل اٹھ یار آ میں تینوں سیر کرا لے آواں تیرا سوچ تیری ذہن تیرا تخیل بدل جاوے آ میں تینوں سیر کرا کے لے آواں قال احمد علی صلی اللہ علیہ وسلم جدو چادر لے کے لیٹ گئے اللہ نے فرمایا کملی والے کیوں دکھی ہیں عرض کی دیا اللہ میرے امت دے کالے گناہ دوزخ چے چھڑ جاؤں گے عرض کی دیا اللہ غلامہ دکی بنے گا اللہ فرمایا کملی والے دکھی نہ آئو سونے کملی کالی اپنی لے لے کالی رات میں اپنی لے لینا کالے گناہ امت لے لے تے آجا عرشاں تے بے کے گل کریے آج جی میں آکھے گا او میں کر لواں آج جی میں آکھے گا میں کر لواں گے آج عرشاں تے گل کریے ایک تے معراج دی آبی وجہ ہے ایک وجہ بھی ہے کہ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ
اللہ فرما کملی والے اپنے غلامہ نہ میرا سودا کرا، انہاں نو کہے تہاڈی جان تے مال میرا تے میری جنت تہاڈی۔ آکھیا اچھا میں سودا تے کروا دینا پر مدرہ چیک کر لما بلا مال تے جان دیندے بھی کہ نہیں۔ جدو آئی نا میرے نبی نے کہن دی واری حضور نے ایک واری آکھیا تے 6 مہینے تے پتر بھی لے کے ماما آ گئی ہوں۔ حضور نے فرمایا بی بی اپنا پتر پال کے جوان کر اسلام دی خدمت کرے گا، تے کہنے لگے نہیں کملی والیا انہوں جہاد تے نال لے جاؤ۔ حضور فرمایا بی بی 6 مہینے دا بچہ تیر چلا ہی نہیں سکدا، تے ماں ہاتھ جوڑ کے کہنے لگی چلا نہیں سکدا کھا تے سکدا ہے نا۔ جدو مال دی باری آئی تے صدیق سارے گھر دا سامان ہی لکھے آگے، جانا بھی وار دے تے مال بھی وار دے۔ انج نبی وے کے عد کیتی جی ادھروں سودا پکا ہے، ایک حکم ہوئے تے جانا بھی دیندے نے تے مال بھی دیندے نے تے اے دے بدلے تسی کی دے گے۔ اللہ فرمایا سونے انہوں نے کہا دے میں جنت دے گا، آکھے یا اللہ ادھروں سودا پکا ہے تے سودا کرانا میں تے ادھر دا سودا میں ویکھ لے در ہن ادھر والا بھی وکھاؤ نا۔ کملی والے معراج کر کے جدو واپس آئے نا تے آکے آکھیا صدیق ود جانا قربان کرے آجے، میں سودا پکا کر آیا، میں ویکھ کے آیا کہ جان تے مال دئیے تے جڑی رب جنت دینی ہے جنت بھی بڑی سونی ہے تے بنان والا ویکھ کے آیا وہ بھی بڑا ہی سونا ہے۔ ہاں میں بنان والا بھی ویکھ آیا۔ کملی لئی کالی تے میرے نبی نے لیٹ گئے، حضرت مہانی دا گھارے سید عالم آرام فرما دے۔ اچانک جبریل کہندے نے میں اللہ دی آواز آئی کہ جبریل جی مولا، فرما جنت سجا دے تے دوزخ بجھا دے۔ ہورو گلمان نو کہہ کہ گلے قدس دیاں پتیاں لے کے میرے ماہی دیاں راواں چ کھلو جاؤ۔ انبیاء نو کہہ کہ اپنی قبوری چ نکل کے تے میرے محبوب دیاں راواں تے مسجد اقصی وچ پہنچ جاؤ۔ جبریل نے عرض کی تھی یا اللہ قیامت آؤں لگی، فرما قیامت نہیں آؤں لگی، میرا ماہی سیر کرنا آمہ لگا ہے، میرا یار سیر کرنا لگا ہے۔ اور نوجوانوں بورے والا دے رہنے والے ہو، آرے والا دے رہنے والے ہو، بہاول نگر دے رہنے والے ہو، قرب و جوار دے تمام عضلات و تشریف لکھے آنے والے ہو۔ جبریل حکم ہو گیا کہ تیاریاں کر، جبریل تیاری کر رہے۔ اچانک فریدہ نے پوچھا جبریل کی پہ کر دیا، فرمایا کملی والے آن لگے۔ ملائکہ نے عرض کی تھی یا اللہ کنے سالہ لی آن لگے نے؟ اللہ نے فرمایا سالہ دی گل نہ کرے، آج ایک رات دے چھوٹے جے حصے واسطے آن لگے۔ فرشتے عرض کی تھی یا اللہ صدیاں گزر گیاں ترس گئے، کدے کملی والا آبے کا دید کرا گئے، سونے آیتی رات لگے آن لگے ہو تے چھوٹی جی رات وچ کی بنے گا، رج کے دید بھی نہیں ہونی۔ اللہ نے فرمایا فرشتیوں دسو رات کنے بنائی؟ عرض کی تھی یا اللہ تساں بنائی۔ اللہ فرما دین کون طلوع کرے گا؟ یا اللہ تو طلوع کرے گا۔ اللہ نے فرمایا فرشتیوں رات بھی آپ بنائی ہے، دن بھی آپ لگے ہونا ہے، تے تھوڑی جی رات لی من جاؤ، میرے یار نو سدرہ ٹپ لن دیو، نہ رات مکن دیواں گے نہ واپس جاؤن دیواں۔ کی ہویا یہ 18,000 سال دا سفر ہے، اسی ایکو رات ہی 18,000 سالہ دی بنا لو آگے ہے۔ اتنا طویل عنوان ہے معراج شریف دا، میں کئی مہینے لگ دینے اے سنامن لگیا، مگر ایک نشست ہے معراج سنانا بڑا مشکل فن ہے، اور خطیب وہی ہوندہ جڑا سنا لوے۔ تو میں انشاءاللہ تو انہوں ایک نشست ہے چاہ معراج شریف سنانی ہے۔ یاد نا جدو نبی کریم معراج کر کے آئے تو سا سنیا تو ہوئے گا پانی اجے چل رہا سی، بستر اجے گرم سی، کنڈی پہ ہل دی سی۔ سیرت حلبیہ چ لکھے کہ نبی پاک جدو معراج کرن گئے نا تو سرکار جدو ٹورے تھی کہ درخت دی ٹہنی نو میرے نبی دا امامہ شریف لگ گیا، اور ٹہنی اجے پہ ہل دی گیا تو میرا نبی عرشاں فرشاں دیا سیرہ بھی کر کے آگیا ہے، سرکار عرشاں فرشاں دیا سیرہ بھی کر آئے۔ جڑے پانی دے نال وضو فرما کے گئے، پانی اجے انج پہ چل دا جی میں ہون کوئی وضو کر کے گیا ہے۔ جڑے بستر جو اٹھ کے گئے، بستر اجے انج گرم ہے جی میں کوئی ہون اٹھ کے گیا، جڑا دروازہ کھول کے گئے دی کنڈی انج پہ ہل دی جی میں کوئی ہون گیا سی۔ میں آسان کر کے سمجھا دے اے ہون جا کے کوئی اللہ نہ کرے کو پیچھے جا کے مین سوئچ بند کر دے۔
تو ساؤنڈ سسٹم بھی بند ہو جائے گا، لائٹنگ بھی بند ہو جائے گی، سارا محفل دا نظام بند ہو جائے گا۔ تسی فیکٹری کام کر دے ہو گے، کوئی دھاگے دی فیکٹری ہے، کوئی لوہے دی فیکٹری ہے، جا کے کوئی فیکٹری دا مین سوئچ بند کر دے، تو جدو مین سوئچ بند ہو جائے گا مشین بھی رک جائے گی، دھاگا رک جائے گا، لوہا رک جائے گا، جس بھی چیز دی فیکٹری ہوئے گی سارا سامان بند ہو جائے گا۔ 1 2 3 4 دن مہینے گھنٹے سال بھی وہ سوئچ بند رہے، ہر چیز اپنی جگہ رکی رہے گی۔ جو ہی مین سوئچ آن کیتا جاوے گا دھاگا بھی ٹور پوے گا، مشین بھی ٹور پوے گی، لائٹ بھی جل پوے گی، ساؤنڈ سسٹم بھی ٹور پوے گا۔ میرا نبی کائنات دی جان جدو حضور اے جہان چھڑ کے اس جہان گئے نا، ایک کنڈی بھی رک گئی، پانی بھی رک گیا، بستر بھی رک گیا، ٹہنی بھی رک گئی، جان آئی تے پانی بھی ٹور پیا، کنڈی بھی ٹور پئی، ٹہنی بھی ٹور پئی، کیونکہ جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے۔ کملی والے نے کائنات دی جان آج جڑا کائنات دا نظام پہ چل دا نا، یہ دا مطلب ہے پیچھے جان زندہ ہے، جان زندہ ہے۔ سرکار چلے گئے تھے سارا نظام رک گیا، حضور آئے تھے نظام ٹر پیا، کیونکہ جان میرے نبی نے۔ ادھر جبریل امین ہن تیاری پہ کر دے، فرشتے جبریل پہ کہندے نے جاؤ جبریل تو یار لے آ، جاؤ جبریل تو یار لے آ، ساڈا دید کرنے نو جی کردہ، جاؤ جبریل تو یار لے آ، ساڈا دید کرنے نو جی کردہ۔ ان یار محبوب دے سونگے نے، ان یار محبوب دے سونگے نے، تو سدرت بیٹھا کی کردہ۔ بھئی یہ ساؤنڈ والے تھے میرے درمیان تو ذرا سائٹ سے ہو جو بڑھ صاحب سپیکر باندھ ہوندے نہیں یار، بار بار ریدم نہیں ہے کوئی۔ جبریل امین علیہ السلام نے عرض کی تھی، یا اللہ جتنا مہمان معتبر ہوئے سواری بھی اتنی سونی ہونی چاہیے۔ دروازہ کھٹ کے توڑے گردہ تے پوچھی دا کون؟ فلاں آئے، بچے نو آکے دا انہوں گڑی چی کھڑا کرو تے میں آکے گل کرنا دروازے چی۔ دروازہ کھٹ کے پوچھی دا کون؟ فلاں آئے، بچے نو آکے دا ڈرائنگ روم میں چی بٹھاؤ تے میں آیا۔ دروازہ کھڑ کے پوچھے کون؟ فلاں آکھی دا آجو جی تو آڈا اپنا ہی کار ہے، تسی ہور ہولا بولو تو انہوں نظر نہ لگ جائے۔ آجے میں تو انہوں چیک کر رہے ہیں تو ساتھ تقریر کے میں دی سننی میں ہوں میں دی سنا دے وہاں۔ دروازہ کھڑ کے تے آکھی دا آجو جی تو آڈا اپنا ہی کار ہے۔ کچھ مہمان انج دے بھی ہوندے نے کہ او گھر نہیں آندے، انہوں کول جا کے ٹائم لئی دائے ہے نا، پھر کوئی انج دے بھی ہوندے نے انہوں کو وقت بھی لئی دائے تے آکھی دا جی جس دن آنا ہوئے گا نا تے سواری بھی اسی لے کے آواں گے، تے کچھ انج دے بھی ہوندے نے انہوں آکھی دا ٹائم بھی دیو تے خادم بھی آؤں گے، آپ بھی نال آواں گے تے جی اسی سواری اپنے لے آواں گے تے لے کے بھی جاواں گے تے چھڑ کے بھی جاواں گے۔ اتھے محبوب نازاں والا آکھیا لے کے بھی جاواں گے تے چھڑ کے بھی جاواں گے، تسی بس ٹائم دیو تے سواری ساڑی اپنی تے خادم ساڑے آمن گے۔ جبریل نے عرض کی تھی یا اللہ محبوب نو لے کے آنے تے سواری، اللہ نے فرمایا میرے علم ازلی دے اندر سی کہ میرے یار نے آنا ہے، میں 40,000 براق بنا کے جنت وچ رکھے نے، جا جبریل جڑا سونا لگ دے نا
او میرے یار دی سواری لے لے جا۔ علامہ مولا معین الدین کاشفی رحمت اللہ علیہ تھے بڑی محبت دی بات لکھی، آپ فرما دے کہ جدو جبریل آئے نا جنت اندر 40,000 براق، ہر براق یاد رکھیے گا براق برق جو نکلیا، برق دا معنی بجلی، بٹن آن کریے تے بجلی کیڑے ویلے لائٹ وچ پہنچ جاندی ہے، پتہ چل دے براق بھی اتنی تیز رفتاری نہ چل دے کہ جتھے تک حضور نے فرماؤ دی نظر جاندی ہے اتھے تک دا ایک قدم جاندہ ہے، تے جتھے تک قدم جاندہ ہے اتھے تک نظر جاندی ہے، یعنی نظر قدم تے تے قدم نظر تے، بجلی نالو رفتار نال تیز چل دے، اس بات تے انہوں براق کیا جاندہ ہے۔ 40,000 براق جنت اللہ نے بنا کے رکھے، جدو جبریل گئے نا تے براق نو خبر ہوگی کہ محبوب نے آنا ہے تے ایک سواری نے لین جانا ہے، انہوں سارے شوخیاں وکھارے تے طاقت وکھارے حسن وکھارے، میں پسند آ جاواں میں پسند آ جاواں۔ جبریل ویکھ دے فرما دی جدو میں جنت دے نکر چ گیا نا تے ویکھیا او ایک گوڑیاں چ سر دے کے تے کمزور جیا تے سونا بھی کوئی نہیں تے ماڑا جیا تے لسا جیا تے گوڑیاں چ سر دے کے نا تے روئی جاوے۔ جبریل جا کے دے موڈے تے ہاتھ رکھ کے فرمان لگے تینوں محبوب دے دی خوشی نہیں، تیری برادری بڑی حسدی تے تو رونا ہے۔ انہیں انج جبریل وال ویکھیا تے کہنے لگا جی انہاں نو خوشی ہے تے خوشی مینوں بھی بڑی ہے، میں انہاں چوں نہیں ہے جنہاں نو محبوب دے آمد دی خوشی نہیں ہوندی۔ آکھیا تے پھر رونا کیوں ہے؟ کہنے لگا کوئی ہس کے منا لیندا ہے، کوئی رو کے منا لیندا ہے۔ او بھی چاندے نے یار مان جاوے، میں بھی آہی چاہنا یار مان جاوے، پر کوئی ہس کے منا لیندا ہے، کوئی رو کے منا لیندا ہے۔ بہاول نگر دے رہن والی عشق دی رمز میں دس ہی جاواں، کسی نو دسیا جے نہ ہو جائے۔ سیانے کہندے نے جیڑا روے کم او دائی ہوئے اور آسان کر دے ماں، ایک گھر وچ 5-6 بچے ہومن نا تے جیڑا بچہ پہلے رو پوے نا ماں او دا بڑا خیال کر دی ہے۔ گھر وچ چنگا چوکھا بھائی عابد حسین قادری صاحب پکا کے ماں نے رکھیا ہوئے تے او بچہ گھر نہ ہوئے سکول ہوئے تے ماں او دے واسطے سارے تو چنگی بوٹی سنبھال کے رکھ دی، کیوں؟ ماں نو پتہ ہوندا ہے رو پیندا ہے۔ تائیوں میرے نبی نے فرمایا ابکو فَإِلَّمْ تَبْکُو فَتَبَاکُو، حضور نے فرمایا رویا کر، رونا نہ آوے تے رون والا منہ بنا لیا کر۔ اور آسان کر دے ماں شیخ سادی فرما دے نے بچہ رووے نہ تے ماں بھی دودھ نہیں دین دی۔ ماں نو پتر نہ کننا پیار ہوندہ، بچہ سارا دن کھیڑ دا روے ماں بھی نہیں پوچھ دی، پر جدو روندہ ہے نا ماں دوڑ کے جا کے گود چوٹھا کے دودھ پلا دے دی۔ جد تک بچہ رووے نہ ماں بھی دودھ نہیں دین دی۔ اہل دل نے تے اہل تصوف نے فرما جے تینوں دی رحمت دی لوڑے تے کدے کدے تو بھی انہوں رو کے بکھایا کر۔ انہوں اتھرو بڑے پسند نے، انہوں بڑے ہی پسند۔ ایک دن حضرت شعیب علیہ السلام اللہ دے نبی انہا روئے کہ اکھاں دی بینائی چلی گئی۔ اللہ نے فرمایا تُسی میرے نبی ہو کیوں انہا رو دیو؟ جنت دی لوڑے کہ دوزخ دا خوف ہے۔ فرمایا نبی یہاں تے جنت ہے ہی میری تے دوزخ دا منو کا دا خوف، میں کیڑا کو گناہ کیتا ہے؟ میں نبی معصوم عن الخطا تے میں کیڑا گناہ کیتا تیری دوزخ تو ڈرا؟ اللہ فرمایا پھر روندے کیوں؟ عرض کی تھی جے سچی پوچھے تے تیری یاد ہے رونا آئی جاندہ ہے۔ اللہ فرمایا شعیب پھر روئی جا۔ عرض کی تھی یا اللہ یار یاران چپ کران دے تو میں نو کہنا روئی جا۔ اللہ فرمایا جڑا میری یاد چروے میں نو سونا ہی بڑا لگدا ہے۔ محفل ختم ہونی ہے تے دعا واسطے کسی کہنا آسی صاحب میری اولاد لی دعا، میرے بچے لی، کسی کہنا میرے ماں باپ لی، کسی کہنا کاروبار لی۔ اسی خوشیاں دیاں دعاواں کرنے ہاں، اسی ہاسے دیاں دعاواں مانگنے ہاں۔ رب کو ہاسے مگن والیا، رب کو کدے کدے راہ دے پچھلے پیر دا رونا بھی مانگیا کر۔ انہوں رون والے بڑے پسند نے، رون والے بڑے پسند نے۔ حدیث باقی چاہتا قیامت دینے ہوئے گا، حکم ہوئے گا کہ گناہگار نو دوزخ چلا جاؤ، فرشتیوں نو لے کے دوزخ وال جاؤں گے۔ اچانک ہو دی اکھ دے کبال شور مچا دے گا، عرض کرے گا یا اللہ میں دوزخ چ نہیں جانا۔ اللہ فرمائے کہ گناہگار نو واپس لے کے آؤ۔ اللہ دی اکھ دے بال نو پوچھے گا شور کیوں مچایا؟ کہے گا یا اللہ
میں سنیا سی جی دی اکھ دے وچوں تیرے خوف دے ایک مکھی دے پر جنا اتھرو آوے گا او دوزخ وچ نہیں جاوے گا یا اللہ بندہ تے گناہگار سی پر میں گواہی دینا کرا تیرے خوف دے نال رویا اے دی اکھ وچوں اتھرو نکل کے میرے نال لٹکدا رہیا اے دے اتھرو دے نال میں گلا ہو گیا سا کہ اینو دوزخ دینی آئی تے مینوں جنت بھیجو میں گلا ہو گیا سا اللہ فرمائے گا بندے نو جنت وچ لے جاؤ او جنت والے ٹرے گا حشر دے میدان چ رولے پے جان گے دیکھو کڈا خوش نصیب ہے اینو اکھ دا والی بچا کے لئی جاندا او ویکھو اکھ دا والی بچا کے لئی جاندا جے انہوں اتھرو بڑے پسند نے جڑے او دی یاد تے او دی خوف وچ بہائے جاندے انہوں اتھرو بڑے پسند نے جبریل اس براق دے قریب جا کے فرمان لگے کدوں دا پیار ہونا ہے میں انہاں عشق دی وادی چ چلے ہیں جنہیں میرے نال چلنا بولے سبحان اللہ کدوں دا رو رہے ہیں کہنے لگا 40,000 سال گزر گئے کنے تسی نہیں فرمایا میں کیا کیا بلا 40,000 سال پہلے براق کہندے میں کملی والے دا نام سنیا سی کہندے 40,000 سال پہلے میں نے پتہ لگیا حضور معراج کرنوں نے تے کسے براق نے سواری بن کے جانا ہے او دن گیا تے اج دی رات آئی میں اسے غم میں رو رو کے تے آ حالت بنا لی ہے کہ میں تے قبول نہیں نہ ہو سکتا اتھے تے بڑے بڑے سونے بھی نہیں بڑے بڑے ناز تے حسن والے بھی نہیں میں نے اڈیکا ہی نہیں بس کملی والا کدے تے آوے گا نہیں اجازت دے وہ تے میں تو انہوں میاں محمد بخش دے دربار تے نہ لے چلا عارف کھڑی میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ بڑا ہی مٹھا جا رانگے اس دا پیش فرمایا میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرما دینا آیا ہے رستہ یوں ٹیکا رستہ یوں ٹیکا اے میں دل بر اپنے دا محل اچھے آتے چڑھ کے جس ویلے دل کالی پاوے تے میں رواں اندر بڑی کے نوجوان بابل نگر دے رہنے والے رب کعبہ دی قسم ہے او جنہاں نے یار دیاں اڑی کہیں دیاں نے جنہاں نے ماہی دی سکیوں دی ہے جنہاں نے تانگاں کسے سونے دیاں نے او دروازہ ہوا نال بھی کھڑک جائے انہاں نے انج لگ دے جی میں ماہی آیا انج لگ دے جی میں ماہی آیا اتنا پوچھو کسے اڈیک والے کو لو میں پہلی بار مدینہ طیبہ گیا تھے میں ناروال دے میرے ایک دوست ہو ویسی صاحب تھے میں انہوں کہنے لگے آسی صاحب آؤ میں تو انہوں کے زیارت کرا کے لے آؤں میں انہوں کے مقام تے لے گئے تو کھڑا کر کے کہنے لگے آسی صاحب آؤ جگہ جتے کھلو کے ہجرت والی رات مدینے والے کملی والے دیاں اڈیکاں کر دے سان میں پوچھا جی اتھے کھلو کے اڈیکاں کیوں کر دے سان کہنے لگے آسی صاحب اس دور چ مدینہ طیبہ تو سارے تو بلند جگہ سی اتھے کھلو کے بڑی دور تک نظر آندا سی مکھیا واو اڈیکاں والے ہو او جنہاں نو اڈیک ماہی دی ہوئے نا ان نیویاں جگہ تے نہیں کھلوندے او اچھیاں جگہ تے کھلوندے نے تسلیاں انہاں دیاں پھر بھی نہیں ہوندیاں اچھی جگہ کھلو کے تے اڈیاں چوک کے پباں پار ہور اچھے ہو جاندے نے ہور آسان کر دے ماں حضرت میاں محمد بخش فرماتے نے کہ دن میں باغ چ گیا تے پھل دا درخت ٹہنیاں لٹک رہیاں تے وچ ایک سرو دا بوٹا تے سیدھا ہی اکڑ کے کھلوتا قریب جا کے فرماتے نے تیری برادری جھک کے کھڑی تو بڑا اکڑ کے کھلوتا ہے فرماتے نے سرو دے بوٹے چ آواز آئی محمد بخشا انہاں نو یار مل گیا مینوں اڈیکاں لگیاں ہوئیاں نے میاں صاحب نے اسی درخت نال ٹیک لگائی تے آپ نے پھر لکھیا سرو آزاد حیران کھلوتا پیر زمین وچ گڈے اچھا ہو رستہ ویکھے متا یار کتوں سر گڈے او جنہاں نو ڈیکا ماہی دی آن پھر نیویں نہیں اچھے
سچے ہو کہ یار دیاں راواں ویکھدے نے کدوں ماہی آوے کدوں ماہی آوے او براق بھی روندہ نالی اڈیکا پیا کری جاندہ ہے نالی رو رو کے پیا آخد محبوب میرے آجا رو رو کے نہ مر جاواں اے محبوب میرے آجا رو رو کے نہ مر جاواں تے ڈب ہنجواں دے بچی چلے تو آوے تے تر جاواں او ڈیکا پیا کری جان دے انتظار کری جا رہے ہیں دیواں اڑیک دا رنگ جڑی سبحان اللہ تسا ہون فرمائیے دا مطلب ہوندہ اسی سب بس کرو میں نو یہ بھی پتہ ہے باون لگر چو بندہ ایک بجے سبحان اللہ کہیں جو گا رہندہ ہی نہیں یہ ہوں تو آڑی مہربانی ہے جو بولی جاؤ سبحان اللہ میرا شریف دبا کے مرد کیتا اتنا طویل ہے کہ میں صرف یہ دا آغاز ہی کران تے کئی گھنٹے لگ جانے نے اختتام تے بڑی دور دے میں نے 6 مہینے لگ جاندے نے جمعۃ المبارک دے خطبات جو میرا شریف سنا دیا 6 مہینے گزر جاندے یہ اتنا طویل عنوان ہے یہ تے اگر میں جزیات دیا مزید عرض کردہ جاواں مگر میں تو ذوق نو بالکل سلامت رکھ کے میں تو تقریر سنانی ہے لنگر ہے کہ نہیں میں نو نہیں پتا ہے لو جی یہ اندر نقیب صاحب تو انہوں اعلان کرنا سی حضرات ضروری اعلان سنیے لنگر ہے پر میں خطیب بندہ میں سادہ پوچھ لیا انہوں آکھے جی لنگر ہے تو میں نے تساں سچی دسو سبحان اللہ تے بندی کے نہیں تھوڑا جا لنگر کروں کھا کے آیا کرو ہیں بندہ سبحان اللہ کہیں جو گا ہو جانا ہے جدی امی نے دسیا نا کہ میں تینوں پالیا ہی مصطفیٰ دے لنگر تے وہ سننی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ کہ سیانے کہندے نے جدہ کھائیے او دا جڑا سرکار دی تقسیم جو کھاندہ اچھا بولے سبحان اللہ حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے نے اللہ دے نبی حضرت حود علیہ السلام دے دور چک نوجوان سی جدہ نام سی یہودا او یہودا نے آسمانی صحائف اچھ پڑھیا کہ اللہ دے نبی ہونا حضرت یوسف علیہ السلام حسن دی نگری دا تاجدار پلیز چپ کرو پلیز شور بند کر دیو پلیز بیٹا تسی بس کرو اگر ایک دو جن چپ کراؤ گے پھر شور زیادہ بھی چپ کر لو بس حضور دی محفل ہے جو بولی دے نہیں اچھا علامہ اقبال نے فرمایا خاموشہ دل بری محفل میں چلانا نہیں اچھا ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں اقبال فرماتا ہے ایتھے زبان تے بڑی دور دی گل ایتھے تے دل بھی اچھی آواز نہ تھڑک جاوے بے ادوی ہو جاندی ہے او یہودا نے عرض کی تھی یا اللہ جے ایڈا سونا یوسف قد نبی ہونا تے میں نے اس ویلے تک موت نہ دے جب تک میں یوسف دی زیارت نہ کر لواں اللہ نے فرمایا جو یوسف نو ویکھنا تے او کنعان تے مصر دے قریب ایک کنویں اس کنویں چ جا کے آرام کرتے یوسف آوے گا 1200 سال گزر گئے کتنے 1200 سال او یہودا نام دا نوجوان کنویں چ عبادت کرتا رہا 1200 سال دے بعد اللہ دے نبی حضرت یوسف پیدا ہوئے آپ دے ویرہ نے جدو آپ دے پاؤں مبارک بند کے تے رسی لٹکائی نا کنویں دے اندر تے رسی کٹی تے حضرت یوسف علیہ السلام کنویں دے اندر گئے تے جبریل نے جلدی نہ لا کے جنت دا تخت آپ دے پیروں دے نیچے بچھا دیتا امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں در یوسف علیہ السلام اس تخت آکے بیٹھے ہو یہودا بھی دیوار بھی جو نکل کے آکے تخت بیٹھ گیا اللہ دے نبی یوسف فرمان لگے منو تے بیران کھوج سٹے آئے تو کتھوں آیا ہے انہیں ہاتھ جوڑ کے عرض کی تھی نبی اللہ بیران دا گلا نہ کری تینو کھوج بیران نے نہیں سٹے آؤ تینو کھوج میریاں اڑی کان لگے آیا تینو کھوج میریاں اڑی کان لگے آیا
پتہ چلیا جدو اڈیکاں سچیاں ہوں تے ماہی ٹر کے آ جاندے ہیں جدو اڈیکاں سچیاں ہوں تے ماہی ٹر کے آ جاندے ہیں یہ میں اس جملے وال ٹر پیا تے تقریر دیتے ہی ہو جانی ہے کہ ماہی ٹر کے آ جاندے ہیں پر میں تقریر نو بکھیرنا نہیں میں مڑ واپس آ جاواں جدو اڈیکاں سچیاں ہوں ماہی ٹر کے آ جاندے ہیں جی ایک جملہ ہور نو جی کہندے نے اڈیک تے ایک جملہ ہور چل میں سنا دینا میں کہڑا کدھر لین جانا ہے بھائی عارف کڑی رحمت اللہ علیہ فرما دینے حدوں بہت بھائی حدوں بہت جدائی گزری یار نہیں مکھ دکھایا مولا میرا یار ملن دا اج ویلا کیوں نہیں آیا مولا میرا یار ملن دا اج ویلا کیوں نہیں آیا اڈیک حضرت میر سید عبدالواحد بلگرامی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اللہ دے ولی صاحب تصوف گزرین آل حضرت نے نا دی بڑی تعریف فرمائیے اپنی کتاب سبا سنابل دے اندر فرما دینے کہ ہجرت دی رات ہے اے ہون نوجوان نے آکھا اڈیک تے میں تو انہوں پریت دا ایک بریک جا نکتہ اڈیک دا سناوا لگا عشق والدی نا میں ایک رمز چھڑ لگا ایک کدے کدے میں چھڑنا جدو میں چھڑیا ہوں وہاں نبی پاک ہجرت دی رات اپنے حجرے چ مولا علی نو فرما رہے میرے بستر تے سو جاتے او 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 گٹھڑی رکھیے تے کافرہ دی امانتہ دیکھے آ جائیں ان جو بہاول نگر والے ہو نگیاں تلواراں لے کے کافر اسے نبی نو مارن آئے نے تے امانتہ بھی اسے نبی دے ویڑے رکھی آنے تیرے نبی کردار تو صدقے جاما انہوں نے آکھیا دشمنی اپنی جگہ ہے تے امانت دار ہے اچھا نبی کریم مولا علی نو اپنے بستر تے لٹا کے نا تے اینج جدو حجرے دا دروازہ کھولیا تے بار منظر پتہ کی سی حضرت میر سید عبدالواحد بلگرامی رحمت اللہ علیہ فرما دینے کہ نبی پاک نے بیکھیا نبی پاک دے دروازے دے بار چوکھر دے نالنا کٹھڑی اینج رکھی ہے تے حضرت صدیق اکبر نبی پاک دے دروازے نا اینج ٹیک لگا کے بیٹھے بولے تو سی اینج کوئی نہیں گٹھڑی رکھیے تے سیدنا صدیق اکبر گلی ویچ چوکھڑ دے نال ٹیک لگا کے سبحان اللہ بھائی شہزاد عالم نبی پاک کندے تے ہاتھ رکھ کے فرمان لگے ابو بکر حضور دی آواز سنی اٹھ کے کھلو گے جی کملی والے ہو فرمائے تھے کی پہ کر دے ہو ان جیڑی میں گل عرض کرنا چاہنا وہ صدیق کائنات دا سب تو بڑا عاشق رسول ابو بکر عرض کی تھی کملی والے جب لوگ مدینے والے ہجرت کر کے جا رہے سن ایک دن میں بھی عرض کی تھی جی میں بھی جاواں تسا فرمایا سی نہیں صدیق ہو سکتا رب تینوں کو سونا جا ساتھی دے دے تے ایک دن تسا فرمایا سی مینوں انج لگدا جویں مینوں مدینے جان دا حکم آن والا ہے او دن گیا تے اج دی رات 4 مہینے گزر گئے نے گٹھڑی ویچ کپڑے بند کے اسے دن ہی رکھ لے ایک رات بھی اپنے گھر نہیں گزاری کملی والے اس رات تو بعد ساریاں راتاں تیرے بوئے اگے بہ کے گزار دیتی آنے کیونکہ خیال ایسی جب کملی والے ٹور پہ تے آواز دے من تے صدیق کدھر غیر حاضر نہ ہو گئے غیر حاضر نہ صدیق ہو گئے جنہاں نو اڈیکا ہونا ماہی دیاں او یار دے بوئے اگے 4 مہینے دیاں راتاں کٹھڑی رکھ کے اور اگلی بات سنو میں کتابہ پڑھیا ہجرت دا معاملہ اتنا سیکرٹ سی کہ کسی نے پتہ ہی نہیں سی پر 4 مہینے ہجرت تو پہلے سیدنا صدیق اکبر نے 2 اونٹنیاں خریدیاں ایک نہیں 2 خریدیاں
واہ رازدار نبوت تیری عظمت تو صدقے 2 اونٹنیاں خریدیاں باقی سارے اونٹ چرن واسطے بھیج دیندے نے چراگاہ دے اندر انہاں 2 اونٹنیاں دا چارہ گھر منگوا کے کھلاندے نے پوچھیا انہاں نو چرن واسطے کیوں نہیں بھیج دے فرمایا جے سرکار اچانک آگے تے میں کدھرے اے تے نہ آکھاں نا اونٹنیاں ہون گیاں تے جاواں گے آکھا سونے میں تیاری کر کے پہلے بیٹھا ہوئے ہاں واہ عشق تواڈی عظمت تو صدقے تیری یاد پئی تڑپام دیئے لالیاں نینا نے جھڑیاں تیری یاد پئی تڑپام دیئے لالیاں نینا نے جھڑیاں کدی اس رستے بھی لنگ ماہی کدی اس رستے بھی لنگ ماہی تیری دید دی حسرتاں ہن بڑیاں بس بھائی بیٹے بس شکریہ ایک دن اللہ دے نبی حضرت یوسف علیہ السلام جدو بنے نا شہنشاہ تے بادشاہ مصر دے تے جنگل چ گزرے تے جبریل آ کے نا تے سواری دیا مہارا پکڑ کے عرض کی تھی نبی اللہ فرماندا ذرا سواری تو نیچے اترو آپ اترے فرمایا او کلی وچ جاؤ کلی وچ گئے جا کے ویکھیا تے مائی وڈیری منہ چ دند بھی کوئی نہیں تے چرخا پہ کرتے